اور پھر ہر تال کا گوٹھ اور دیر سے یہ گزرا اور لوگوں نے اور جس الفت کا اظہار کیا اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم ملتان کی عوام نے تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کو خوش آمدید کہا اور ایک تاریخ رقم کی، اور جس کا مختصر سفر جو تقریباً بہاولپور چوک سے گھنٹہ گھر چوک تک تھا وہ 4 گھنٹوں میں تھا، اور عوام نے یہ بتایا ہر رنگین نعرے والوں سے اور ہر رنگین دعوے والوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ استحکام کی طرف ہے اور معاشیت میں استحکام آپ کے سامنے ہے۔ ہم آج بھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اب بیرونی سازشوں کے درپے پر پاکستان کو مذہبی عدم استحکام کی طرف بھی لایا جا رہا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے یہ پاکستان بچاؤ مارچ کیا ہے، اور اس وقت پاکستان جو اپنی 76 سالہ عمر پوری کرنے کو ہے، اور پاکستان آج بھی ان نااہل حکمرانوں اور ان نااہل کرپٹ ٹولوں کی وجہ سے اور ان جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے آج کے دن بھی IMF کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پاکستان کے اندر بجٹ پیش ہونے کو ہے، اور جو پاکستانی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ باہر سے منگوا کر پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے تو معیشت درست ہوگی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو اتارا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا۔ جب وہ آئے تو ڈالر 300 سے بھی اوپر اڑان بھر گیا، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جب یہ مارچ کا اعلان کیا ہے تب سے ہر چیز کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گھی بھی سستا ہو گیا ہے، پیٹرول کی بھی کچھ قیمت نیچے آئی ہے، LPG کی بھی نیچے آئی ہے، اور ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے گیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی قلت نہیں، یہ مصنوعی بحران نہیں ڈالنا، قوم کو حقیقی ریلیف دلوانا ہے، اور انشاءاللہ دلوائیں گے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل گرنے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا، اور لیویز کے نام پر اس ٹائم قوم سے تقریباً پر لیٹر جو ہے وہ 50 روپے سے بھی اوپر کمائی کی جا رہی ہے۔ اور جب ہم لاہور سے نکلنے لگے ایک پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے، تو ہم سے پاکستان کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں، ایک ہے حکومتی نظام، اور اس کے پیرلل ساتھ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ مافیاز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ پیٹرول کے در پہ کیوں ہیں، آپ کیوں اس کو سستا کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹس دیں، آپ ہمیں خفیہ اکاؤنٹس دیں، اومنی سٹائل کے اکاؤنٹس دیں، ہم 5 روپے پر لیٹر آپ کے اکاؤنٹس میں ڈیلی آپ کو کمیشن بھیجتے ہیں، اور آپ بھی خاموشی سے بیٹھیں اور ہم بھی خاموشی سے بیٹھیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، وہ حکومت سے ہٹ کر جو مافیاز جو اس وقت حکومت سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، بلکہ اس ریاست میں سب سے زیادہ جو لوگ مضبوط ہیں وہ مافیاز ہیں، وہ لینڈ مافیاز ہوں، وہ پیٹرولیم کے اندر مافیاز ہوں، وہ جناب تھانہ کلچر کے مافیاز ہوں، وہ پٹوار خانے کے مافیاز ہوں، وہ جناب واٹر ٹینکر کے مافیاز ہوں۔ اس وقت پاکستان کو مختلف جہتوں سے گھیر رکھا ہے، جہاں سے جس کا بس چلتا ہے سیاستدانوں کا چلتا ہے، سیاستدانوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں سے مافیاز کا بس چلتا ہے مافیاز نے گھیر رکھا ہے۔ پاکستان کے اندر بیک وقت اتنے بحران چل رہے ہیں کہ اس وقت قوم کو، اور کہتے ہیں الیکشن، ہم الیکشن کے حامی ہیں، آئین کے مطابق حامی ہیں، لیکن ہماری یہ التجا ہے کہ الیکشن تک اس قوم کو زندہ تو رکھا جائے۔ آج رات گزشتہ رات جو خبر آئی ہے تقریباً 45.7% گیس کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، تقریباً 400% وہ بنتا ہے، 400% جی 50% بڑھا دیا ہے، 50% جو گیس کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اگر اس طرح حکومتیں چلانی ہیں اور اس طرح پیسے اکٹھے کر کے اور اس طرح مہنگائی کر کے چلانی ہے، تو پھر یہ جو 35 سالہ تجربہ کار لائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 50 سالہ جو سندھ کے تجربہ کار اٹھا کر، یہ ان کی عمر اگر سیاسی بتائی جائے تو دونوں کی ملا کر 85 سالہ تجربہ کار سیاستدان، اور پھر وہ باقی
11 जमातें एक तरफ और 2 जमातें, ये 13 जमातों की ये मजमुआ बनाया गया। अगर इस तरह हुकूमत चलानी है तो पाकिस्तान के किसी रेडीबान को भी दे दें, वो मुल्क के अंदर महंगाई करके, वो मुल्क के अंदर कानून के नाम पर कोई चीज ना हो, वो मुल्क के अंदर जनाब हर चीज जो मुंह जोर हो उसके नाम पर जो मर्जी करता फिरे और जैसे मर्जी करता फिरे। यहाँ पर कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, लाकानूनियत है, चोर डाकू हैं। ये कनकोट के एरिया से हमारे सिंध के दोस्तों ने बताया, वहाँ के लोग भी आए इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने बताया कि जी यहाँ तो अजीब राज है, जिसका जो जब दिल करता है वो हमारी दुकानों को लूट कर चले जाते हैं। अगर हम मुजामत करें तो वो हमें उस वक्त कुछ नहीं कहते, बाद में आके रातों को घरों से उठा कर ले जाते हैं, अगवा करते हैं, फिर वहां मारते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत और उसके बाद कराची जैसे शहर को और जनाब सिंध को, अंदरून सिंध जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। सिंध के तो कच्चे रोड भी नहीं है, यानी खाक के रोड है, यानी मिट्टी के रोड है, सोलंग भी वहां मौजूद नहीं। और अभी जो पंजाब की सड़कों का हाल, लोगों का हाल, महंगाई, यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो किल्लत कायम की गई है, इसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। और इंशाअल्लाह इन्होंने कहा कि उसके बाद हुकूमत ने राब्ता किया कि आपके पास कोई पेट्रोल सस्ता करने के लिए प्लान है। हमने उनको प्लान दिया, व्हाइट पेपर में भी दिया और वैसे भी दिया। हमने कहा हमारे साथ बैठे, आपको बताते हैं कि पेट्रोल कैसे सस्ता किया जा सकता है, लेकिन उससे भी हुकूमत भाग गई। और ये सारा जो गठजोड़ है वो सिर्फ इसलिए है कि नवाज शरीफ को अहल करवा लिया जाए और इमरान खान का शोर इसलिए है कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए। और बाकियों का यह है कि मेरा बेटा वजीर खारजा बन गया है। जरदारी साहब वो कहते हैं मेरा बेटा वजीर खारजा बन गया है, आगे मैं इसको वजीर आजम का कैंडिडेट बना दूं। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, इदारे इस वक्त तकसीम का शिकार हैं। और जो अदलिया ने किरदार इमरान खान के मामले में अदा किया है वो निहायत मशकूक और निहायत घनावना है। अगर इसी तरह के बेनिफिट्स इन लोगों को मिलते रहे, जब ये कटहरे में आते हैं इनको पूछा जाए, और ये जब हम मिसालें देते हैं कि अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कि जनाब ये कुर्ता कहाँ से बनाया गया है, तो उनसे भी पूछा जाए जिन्होंने ये अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। इसमें इमरान खान भी बड़ा मुजरिम है और उससे बड़ा मुजरिम भी वो शख्स है जिसका नाम लिया जाए तो बीप बचती है, और जो जिसका नाम लिया जाए वो माफियाज का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को कभी बलूचिस्तान को सिंध में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर और कभी सिंध को बलूचिस्तान में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान को बेच कर खा रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के खिलाफ, इस जालिमाना और जाबिराना निजाम के खिलाफ निकले हैं और कौम हमारे साथ है। अगर आपका कोई सवाल हो सब आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? इस सारी सूरत हाल का हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर तकसीम की बजाय पाकिस्तान के हर शख्स और हर इदारे को अपने आइन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि फेवरेट शख्सियात के साथ। अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई, और अगर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है तो दफा 144 उन लोगों के लिए होती है जो शर फैलाते हैं या शर पसंदी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से चले हैं, सिंध, अंदरून सिंध, और आज मुल्तान की सरजमीन पे है। ना एक पत्ता टूटा है, ना किसी को कोई जनाब हमसे तकलीफ हुई है, बल्कि फसलें आम की पकी हुई, बागात पके हुए, हमारे कारकुनान गुजर के आए हैं, दुकानें रेडीबान अपनी रेडियां फ्रूट लगाए हुए हम गुजर के आए हैं। कोई एक शख्स भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि यहाँ इन लोगों ने हमें कहीं तकलीफ पहुंचाई है। आप ये देखते हैं कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं। जब असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और अगर इलेक्शन अपने वक्त पर ना हुए तो फिर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कराओ मार्च करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, इलेक्शन जब आएगा तो हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। अगर अपने वक्त पर हुआ तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार है। मुकम्मल तैयारी के अलावा एक तासुर ये भी है कि आप सिर्फ इस जमात को सिर्फ उलमा तक महदूद रखे हुए हैं। क्या, दो सवाल हैं मेरे। पहली बात तो ये है कि आजकल जोड़ तोड़ का बड़ा दौर है और लोग मुख्तलिफ जमातों में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जो लोग तहरीक लब्बैक का नारा लगाएं वो आपकी जमात में आ सकते हैं? और दूसरा, आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि आप किस किस्म के लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, आपने जो बात की ये तहरीक उलमा की भी है, सुलहा की भी है, मशाइख की भी है, अवाम की भी है, वकला की भी है, हर तबका हाय फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की है। ये मेरे दाएं बाएं खड़े हैं,
یہ علماء نہیں ہے، یہ وکلاء ہے، پیچھے یہ جناب تاجر برادری ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یارانہ نکتہ دان کے لیے. تو ہم اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کوئی تحریک لبیک میں آنا چاہیے. ہم کردار کو پریورٹی دیتے ہیں اور ہم کسی بھی مال یا اس کے جا یا اس کے خاندان کو پریورٹی نہیں دیتے. اگر وہ کردار کا صاف ہے، وہ جو شخص بھی ہے جیسا بھی ہے، انشاءاللہ ہماری تحریک میں وہ آئے، ہم اس کو عزت بھی دیں گے، مرتبہ بھی دیں گے، کمپنسیٹ بھی کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کا یہ مارچ جو ہے یہ کیا نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ فوج اس ٹائم جو حالات ہوئے ہیں آپ کا کیا پیغام ہے آپ فوج کے پاس؟ دیکھیں جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. پاکستانی عوام کو شاید اب اس سے غرض نہیں کہ ہم پر حکمران کون رہے، ان کو غرض اس سے ہے کہ ہمیں سہولیات کون میسر کر سکتا ہے، ہمیں فائدہ کون سے دے سکتا ہے، پاکستان کو درست سمت پر چلا کون سکتا ہے. اور ہمارے مارچ سے کم از کم یہ تو فائدہ ہوا ہے کہ آپ جب پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو آپ کو پیٹرول سستا ملتا ہے. جب رکشے والا LPG کی دکان پر جاتا ہے تو اس کو 400 روپے کم، 390 روپے، 360 روپے کم سستی گیس مل رہی ہے. اور ہمارے سے یہ تو ہوا ہے کہ کوئی غریب دکان پر جاتا ہے تو اس کو گھی سستا ملتا ہے. ابھی ہم ملتان تک پہنچے ہیں، اسلام آباد تک جائیں گے تو انشاءاللہ آٹا بھی سستا ہوگا، چینی بھی سستی ہوگی، بہت ساری چیزیں. اور آپ نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں جی، فوج ہمارا فخر ہے، ہر لحاظ سے فخر ہے. اور پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو فوج کا تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے. رہی بات سیاست میں اور رہی بات ان معاملات کی، تو دیکھیں ہم نے بھی بہت سارے اس ملک میں 5 کریک ڈاؤنز کا سامنا کیا ہے، ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اور بیگانے کی تمیز رہی ہے. ہمارے لوگوں میں ہمیں بھی آ کر لوگوں نے مشورے دیے ہیں، ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، گھٹی میں پڑھایا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس پاکستان کی بقا ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جو شخص ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے اس کی لندن، آسٹریلیا، وہاں جا کے بیلجیم جا کے بریک لگتی ہے. ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. نہ ہمارے کاروبار باہر ہیں، نہ بچے باہر ہیں، نہ تعلیم باہر ہے، نہ صحت باہر ہے. پاک فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے، ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں کہیں اعلان کروں تو یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے، تو ذمہ دار میں ہوں، ذمہ دار میرے ساتھ یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں. اور قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم معافی کا اعلان کرنا چاہیے، یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزارنا چاہیے کہ پھر ہمیں خدا نہ خواستہ خاک ہمارے منہ میں کہ ہمیں بلوچستان جیسے حالات سے گزرنا پڑے، ہمیں سندھ جیسے حالات سے گزرنا پڑے، ہمیں PTM جیسی اور جناب خیبر پختونخوا جیسے حالات. آپ کے اپنی قوم کے بچے ہیں، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہم پیٹتے رہے. جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کہا جاتا رہا حضور نے سب کو معاف کیا. تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے بچوں کو معاف کریں. جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو جناب قانون کی گرفت میں لائیں، ان کو سامنے کھڑا کریں، جو ان کا جرم بنتا ہے ان کو سزا دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے علاوہ کوئی سوال کریں؟ اچھا، آپ اسلام آباد پہنچ کے نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا اسلام آباد؟ دیکھیں ہمارے مطالبات ہیں، جی ہمارے مطالبات ہیں، ان میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت فی الفور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے عملاً اقدامات کرے. اور اگر ہمارے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں لاہور تک تو ہم وہیں دعا کریں گے پاکستان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان میں رہنے والی عوام کے لیے، ختم کر دیں گے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد بھی جائیں گے، اور اگر وہاں بھی تسلیم نہ کیے گئے تو پھر آگے نہیں، اب وہ آپ نہ کہیں نا، وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی، جو طے پایا وہ آپ کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ جی. ساتھ بھائی کے لیے اور تحریک لبیک کے لیے دعا کرتے رہیں. ماشاءاللہ، تمامی آباد بہت شکریہ.